شاہ صاحب، ان ہاؤس چینج کے لیے پہلی فرصت میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اکٹھا ہونا ضروری ہوگا، آپ سمجھتے ہیں اس کا امکان ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی نہیں ہوئے، ابھی ہم نہیں تھے، ایک ساری جماعت ایک تھی. نہیں، وہ تو حکومت کی مخالفت کے لیے ایک ہے، ہاں، لیکن پھر کیا حکومت سازی کے لیے بھی ایک ہو سکتے ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. پی ایم شپ کس کے حصے میں آ سکے؟ پی ایم شپ یا اسپیکر کا مسئلہ یہ بڑے مسئلے نہیں ہیں. الحمدللہ ایسی سیاست ضرور آتی ہے کہ یہ مسئلہ نہیں بنے گا. کیوں، کون سی، میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ یہ اگر پی ایم شپ کا مسئلہ آیا نا تو نون کہے گی پیپلز پارٹی لے، پیپلز پارٹی کہے گی نون لے. کیونکہ یہ بات درست ہے کہ نون لیگ کی بھی یہ خواہش ہے کہ آپ بنیں پرائم منسٹر. میں ہاں، مجھے تو ایسا لوگوں نے کبھی اندیا نہیں دیا ہے کہ میں بنوں، مگر یہ ضرور میں کہنے کے لیے تیار ہوں کہ کوئی پارٹی ان حالات میں اقتدار لے کے الیکشن میں نہیں جائے گی. اگر کسی پارٹی نے کوئی دیا بھی گیا تو وہ 6 مہینے کا ہوگا، بس اس کے بعد اس کو ڈیزالو کرنا پڑے گا، نئے لیکن شاہ صاحب مینڈیٹ کے ساتھ لوگ جائیں آپ تو جیل میں رہے. ادھر ہم نے دیکھا کہ سینٹ الیکشن میں یہاں اپوزیشن کی تعداد ڈبل تھی، وہ 60 جو ہے اس کی طاقت نہیں رہی. تو ان کے ہوتے ہوئے ان ہاؤس چینج کیسے آئے گا؟ یا کہ ان قوتوں کے ساتھ آپ لوگ؟ مجھے یقین ہے جو آج ملک کے حالات ہے سب کو سمجھ میں آ گئی ہے بات. اس کے بعد بھی اگر وہ کرتے ہیں تو پھر وفا نہیں ہے. لیکن جو ریئل پالیٹکس ہے اس میں مسلم لیگ نون کو اس سسٹم کا دوام سوٹ نہیں کرتا. اور ایک عام رائے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی پی ٹی آئی کی طرح بینیفیشری ہے، ان کو بھی سندھ ملا ہوا ہے، آزمائشیں بھی اب کچھ کم ہو گئی ہیں، اور نون لیگ یا مولانا صاحب جو ہے وہ جلد از جلد انتخاب چاہتے ہیں. تو یہ میٹنگ پوائنٹ کہاں سے آئے گا؟ دیکھیں میری بات سن لیں. سندھ جو ہے وہ آج تو پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہے. سندھ تو آج پیپلز پارٹی کے پاس نئے طریقے سے، جیسے دوسروں کو بیٹھے بیٹھے رات کو میسج ہوئے اور پھر ہو گئے. سندھ تو ایک نیچرل صوبہ ہے جن کی ہم نے سزائیں بھی کاٹی ہیں، جن کی وجہ سے سزائیں بھی ملی ہیں. تو وہ کسی دھاندلی سے تو نہیں آئے. مجھے ہرانے کی پوری کوشش کی گئی، مگر میرا ڈفرنس اتنا تھا کہ وہ کر نہیں سکتے تھے. تو یہ کہہ دینا، آپ تو جیل میں تھے لیکن آپ کی پارٹی بڑے ان نیچرل طریقے سے پی ڈی ایم سے نکلی یا اس کو نکالا گیا. تو عام تاثر یہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح ایک پیج پہ آ گئی ہے آپ کی پارٹی جس طرح پی ٹی آئی ہے. پیج تو بیچارہ پھٹ چکا ہے. اب پیچھے سے ایک ٹرانسپیرنٹ ٹیپ لگا کے اس کو حال فی الحال جوڑا گیا ہے. نہیں، پی ٹی آئی کا اگر پھٹ چکا ہے لیکن پیپلز پارٹی کا جڑ چکا ہے پیج. نہیں، پیج ہمارا ہوتا ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو سیاست ہوتی ہے. مقصد یہ ہے کہ میں واقعی جیل میں تھا، مجھے بہت تکلیف ہوئی جب یہ بات سنی. مگر دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کون سی بات جب سنی تو تکلیف؟ یہ جب پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے نکلی اور یا پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی کو نوٹس دیا تو مجھے ذرا اچرج لگا، اس لیے کہ کافی لوگوں کو اس چیز کا علم ہے، آپ کو بھی شاید علم ہو، کہ جب ایم آر ڈی بنی تھی تب اظہر خان کی ایک ملاقات ہوئی تھی ڈیال ورک سے. تو ایسے ہی شور ہوا کہ اس کو نوٹس دیا جائے. شوکاز کا پتہ نہیں ہے مجھے، نوٹس دیا جائے. تو بیگم نصرت بھٹو نے یہ کہا تھا کہ نہیں، ہر پارٹی کا اپنا اپنا نظام ہوتا ہے. ہمارے نظام میں وہ آئے ہیں 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ، اس سے اگر وہ ہٹتے ہیں، کہتے ہیں جی میں نہیں ہوں اس میں، تو پھر تو ان کو بلائیں، ان سے پوچھیں. کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جو بھی سیاستدان ہے وہ ضیاء الحق کے کیمپ پہ کوئی نہ جائے، سارے ایم آر ڈی کے اس میں ہوں. تو یہاں پہ ایک سیاسی بات تھی کہ پارٹی کے اندر تو آپ کو اپنا ادارہ شوکاز تو دے سکتا ہے، آپ کے آپس میں چینلز کے بھی آپس میں تعلق ہوتا ہے کہ ہماری پالیسی یہ ہے، مگر کبھی آپ جب بات کرتے ہیں آپ کو نوٹس تو نہیں دے سکتی نا، آپ کو اپنا ادارہ. لیکن یہاں بیگم نصرت بھٹو نے جس کام سے اصغر خان کو روکا تھا وہی کام بلاول بھٹو صاحب نے کیا. ان کی 1-2 ملاقاتیں ہو گئی اور اگلے دن جو ہے وہ لوگ پی ڈی ایم سے
نکل گئے یا وعدوں سے پیچھے؟ وہی جن لوگوں سے کی جاتی ہیں وہ تو سب سے ملاقات کرتے رہتے ہیں، آپ سے بھی ملاقات کرتے رہتے ہوں کہ صافی صاحب کیا کر رہے ہیں، صافی صاحب اس کو تو آپ دیکھیں، ٹیلی فون کر لیتے ہوں گے۔ یہ کوئی، وہ ہمارے بھائی ہیں، بھائی ایز اے بردر ٹریٹ کریں ان کے، اگر بات چیت ہوتی ہے تو ہونے دیں، مگر اپنے اصول سے اصل جھگڑا ہوا ہے۔ اب آپ کا تجزیہ کیا ہے پی ڈی ایم کا بنانا؟ کیونکہ انیشیٹو پیپلز پارٹی کا تھا، وہ پیپلز پارٹی کی غلطی تھی یا پی ڈی ایم سے نکلنا غلطی تھی؟ غلطی بنانے والی جو تھی وہ غلطی نہیں تھی، نکالنے میں جو نکلے ہم وہ مجبوری سے نکلے، کہ شوکاس دینا کسی سیاسی جماعت کو یہ بہت بڑی بات تھی، اور اسی شوکاس پہ اے این پی بھی نکلی۔ ابھی آپ جیسی شخصیت سامنے آ گئی ہے جو دونوں طرف احترام رکھتی ہے، تو آپ کوئی رول پلے کر کے سر پی ڈی ایم کو دوبارہ بنا پوری کوشش کروں گا کہ اپنی پارٹی سے بھی یہ بات کروں کہ اگر 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہمارا اتحاد چل پڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ گڈ فار ڈیموکریسی ہے، گڈ فار پارلیمنٹ ہے۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا کیا ہوگا؟ 1 پوائنٹ ایجنڈا کی حکومت ختم ہو، نئی الیکشنز ہوں، اور نئی الیکشن کے طریقہ کار کو بنایا جائے، کس طریقے سے ہو، کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے ہٹا کے ایک نیا پرائم منسٹر لے آئیں، نئی کیبنٹ لے آئیں، وہ جو تھوڑے زیادہ مسائل ہیں 4 مہینے 5 مہینے کے، وہ کر کے وہ ڈیزالو کر دے اور پھر نئے مینڈیٹ کے ساتھ آ جائے۔ ایک میں اور بات بھی کرتا ہوں، جی مجھے اس باتوں سے بات یاد آتی ہے کہ دیکھیں ہر پارٹی کا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے، اس مینیفیسٹو سے ووٹ لیے جاتے ہیں، اور مینیفیسٹو کو میں کہتا ہوں ایم او یو بٹوین پبلک اینڈ پارٹی، یہ ایم او یو ہوتا ہے، میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ اب آپ اس ملک میں دیکھا کہ لوگوں نے مینیفیسٹو میں ایسی باتیں کی کہ لوگوں کو یقیناً، کیونکہ ایک لیڈر بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیڈر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا لفظ ہے جو ساری قوم کو پیچھے لے آتا ہے، اور اس کی بات میں ایک طاقت ہوتی ہے، وزن ہوتا ہے۔ اب جہاں لیڈر کی جو تھاٹس ہیں وہ الگ ہیں، لیڈر کی معنی ہی الگ ہو گئی ہے کہ بھائی جو جھوٹ بول کے ووٹ لے لے وہ لیڈر ہے۔ لیکن آپ کے لیڈر کہا کرتے تھے کہ وعدے قرآن و سنت نہیں ہوتے، موجودہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یو ٹرن لینا بڑے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے، اب اس کو کیا خیر ابھی وہ تو میں آپ سے مکمل بات کر لوں کہ آپ نے دھوکہ کیا، ایک مینیفیسٹو دیا، فل دھوکہ دیا، وہ آرٹیکل 62 63 میں بھی وہ دھوکہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا، چلو اس کو چھوڑ دو، وہ نہیں ہوگا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ یہ ڈال دیں الیکشن لاء میں، جو کانسٹیٹیوشن کے انڈر میں ہو، کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل کے سپورٹ میں ہو، اس کو کوئی چینج نہ کر سکے، چینج کرے تو کانسٹیٹیوشن کی پہلی پیرا چیک، جیسے ابھی ہے آرٹیکل 10 کے اندر ہے، اس کے تحت الیکشن کمیشن کے رولز بنے ہوئے ہیں کہ پارلیمنٹ کی ٹوٹل اسٹرینتھ جو ہے اس کا 50% ہونا چاہیے، تو ان کے پاس 50% نہیں تھا، 221 تھا، میرے پاس موجود ہے، وہ رولنگ بھی ان کی موجود ہے جو ان لوگوں نے دی، اناؤنس کیا، آئیڈیو بھی کیا کہتے ہیں، ایک ویڈیو ہوتی ہے جو ایک آئیڈیو ہوتی ہے، تو اس میں ہے، ان کا موجود ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دیں، اور کم سے کم 50% جو پارٹی مینیفیسٹو پہ عمل نہ کرے اس کو بلیک لسٹ کیا جائے، ختم کیا جائے۔